نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو بات ہو رہی تھی رزلٹ کی، پاس اور فیل ہونے کی. تو ہر انسان کو جو اس نے دنیا میں عمل کیا ہوگا اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ اس کو جزا اور سزا دیں گے. اور اس حقیقت سے عالم آخرت یہ یقینی طور پہ واقع ہونے کی عقلی دلیل پیش کی گئی ہے، کیونکہ یہ تو ناممکن ہے کہ کسی شخص کا امتحان تو لیا جائے لیکن اس کے نتیجے کا اعلان ہی نہ کیا جائے، یا اعلان کے بعد نہ پاس ہونے والوں کو حوصلہ افزائی کی جائے اور نہ فیل ہونے والوں کو کچھ سزا دی جائے. تو نہ ہی یہ ممکن ہے کہ امتحان کا وقت ختم ہونے سے پہلے کسی کو سزا دے ڈالی جائے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو اصول ایک رکھا کہ جزا اور سزا، وہ وقت اللہ تعالیٰ نے وہ مقام جو تھا وہ دارالآخرت ہے، نہ کہ یہ دنیا ہے. اس دنیا میں جو بعد افراد یا اقوام پہ جو عذاب الہی نازل ہوتا ہے تو وہ محض مجرموں کی گرفتاری ہوتی ہے اور پوری سزائے جرم نہیں ہوتی، تاکہ دوسرے لوگ ایسے مجرموں کے مظالم سے محفوظ رہ سکے اور آئندہ کے لیے ان کے مظالم کا سلسلہ بند ہو جائے. تو انسان کے اندر کی دنیا کے اس پہلو پہ غور کرنے سے نتیجہ یہ سامنے آتا ہے کہ انسان کو اس کے اچھے اور برے اعمال کی سزا ملنا ضروری ہے، اور نیز یہ سزا موت کے بعد ہی ہو سکتی ہے. لہٰذا روز آخرت کا قیام مست ہے. اب جو لوگ انسان کے عمل کی جزا سزا اور روز آخرت پہ یقین نہیں رکھتے ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں عطیات، اللہ تعالیٰ نے جو کیپیبلٹیز، جو تمہیں صلاحیات دی ہیں، اگر دنیا میں رہنے کا مقصد کھانا پینا، بقائے نسل اور اس کے بعد مر کر مٹی ہو جانا ہی تھا تو یہ کام تو جاندار بھی کر رہے تھے. پھر تمہاری کیا ضرورت تھی، تمہارا کیا امتیاز باقی رہ گیا تھا. بلکہ ایک لحاظ سے ایسا انسان جانوروں سے بدتر ہے کہ اللہ نے اسے جو دوسرے جانوروں سے زائد صلاحیتیں دی کہ اس نے اس میں سے کچھ فائدہ نہیں اٹھایا. اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر ہم نے یہ جو 7 اور یہ 8 پڑھی، آپ دیکھیں کہ اسی کی اتنی تفسیر ہے کہ آیت نمبر 7 اور 8 میں دنیا کی محبت میں ایسے پھنس گئے کہ اس سے آگے نہیں کچھ نظر ہی نہیں آیا اور آخرت سے بالکل بے خبر ہو گئے. تو اللہ نے آخرت کے بارے میں انہیں خبردار کرنے کے لیے پورا انتظام کر دیا کہ انسان اپنے دل میں، آیت نمبر جیسے 8 ہے، اولم یتفکروا فی انفسہم، اپنے دل میں غور و فکر کرے، اپنے بارے میں غور و فکر کرے تو اسے اخروی زندگی کے بارے میں شہادت ملے گی اور اس کا ثبوت ملے گا کہ آخرت ضرور وجود میں آئے گی. پہلی تو بات یہ. دوسرا یہ کہ نیکی اور بدی اس کو اختیار دے دیا گیا، دونوں راستے اس میں جو چاہے اس کی مرضی اس کو اختیار کر لے. تیسرا یہ کہ انسان کے اندر اخلاق کی حص پیدائشی طور پہ رکھ دی گئی جس کی وجہ سے وہ نیکی اور بدی میں، جیسے میں نے بھی بتایا، امتیاز کر لیتا ہے. اور یہ تین باتیں اس بات کی شہادت دیتی ہیں کہ کوئی وقت ایسا ضرور ہونا چاہیے جب انسان سے پوچھا جائے جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا دی، جو اس کے مصرف میں تھی، جو اس کے اختیار میں تھی، اس کو اس نے کس طرح استعمال کیا. اور یہ بھی اس کی آخرت کی زندگی کی دلیل ہے کہ ہر چیز ایک مقررہ وقت کے ساتھ پیدا کی گئی اور کسی چیز کی بھی ہمیشگی نہیں، ہر چیز اپنی مدت پوری کر کے ختم ہو جائے گی. یہ لکھا ہے نا وہ آجل مسمى، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز حق سے پیدا کی، ایک مقصد کے ساتھ پیدا کی، بے مقصد پیدا نہیں کی گئی. جو شخص غور و فکر کرتا ہے، اللہ سے ملاقات پر ایمان لاتا ہے، بلقاء ربہم، جو غافل رہتا ہے وہ کفر کرتا ہے. ٹھیک ہے جی، جو شخص غور و فکر کرتا ہے وہ اللہ سے ملاقات پر ایمان لے آتا ہے، اور جو غافل رہتا ہے وہ کفر کرتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جیسے کہا گیا نا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بالحق، اور بالحق سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تمام اشیاء کے ذمے جو کام لگایا گیا، اس کے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو فزیکل اور جو کیمیکل لاز اس کے پر لگا دیے، اس پہ سختی سے پابند کر رہے ہیں. نہ وہ ایک لمحہ آگے ہوتے ہیں، نہ ایک آدھا لمحہ یا 1 انچ پیچھے ہو سکتے ہیں.
جیسے فار ایگزامپل جیسے پہلے بھی میں کہہ چکی ہوں کہ سورج کے ایک دن طلوع ہونے سے دوسرے دن طلوع ہونے تک 24 گھنٹے لگتے ہیں. سورج کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اس وقت میں ایک لمحے کی بھی تقدیم اور تاخیر کرے. پانی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی وقت نشیب سے فراز کی طرف بہنا شروع کر دے یا سطح ہموار نہ رکھے یا 100 درجے سینٹی گریڈ سے پہلے ہی کھولنا شروع ہو جائے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لاز بنا دی کہ 100 ہی پہ پانی جو ہے وہ بوائل ہونا شروع کرے گا, اور پانی جو ہے جو اپنے سلوپ کے حساب سے وہ چلے گا, وہ ٹھہر نہیں سکتا, وہ رک نہیں سکتا, اس کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. نہ آگ کے لیے ممکن ہے, جو اللہ تعالیٰ نے آگ کے اندر جو خواص, جو اس کے اندر پراپرٹیز کیمیکل رکھ دی کہ وہ اشیاء کو جلاتا ہے, تو اگر جہاں آگ لگے گی وہاں پہ چیزیں جلیں گی, یا گرمی سے اشیاء پھیلتی ہیں اور سردی سے سکڑنا چھوڑ دیں. یہی وہ قانون ہے جن میں ڈسپلن کی وجہ سے انسان نے بہت سی انوینشنز کر لی. اور تھوڑا سا اس نے اور انسان نے غور و فکر کیا, اگر اشیاء کائنات میں یہ نظم و ضبط, یہ ڈسپلن نہ ہو تو انسان اس دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے, وہی بات ہے گھوم پھر کے, انسان کی سروائیول کے لیے یہ پوری کائنات کا جو ڈسپلن ایک رکھا ہوا ہے, ہر چیز کا رات دن آنا جانا, ہر چیز کا, وہ انسان کی اپنے سروائیول کے لیے, جس سے صاف واضح ہے کہ کائنات کی ایک ایک چیز بے شمار فائدوں کی وجہ سے بنائی نہیں. یہ کسی بچے کا کھیل نہیں ہے جس نے اپنے دل بہلانے کے لیے, وہ آپ دیکھتے ہیں جب ہم سی سائڈ پہ جاتے ہیں, ریت کا گھروندا بناتے ہیں اور ساتھ ہی ذرا ہوا لگی, آپ ہی کا ہاتھ لگا تو فوراً وہ ڈھا دیا گیا. اور یہ جو کائنات ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑا کارنامہ ہے اور بڑا منظم اور مربوط کارخانہ ہے, جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اکیلے یہ سب کچھ بنایا ہے. اور پھر یہ بھی ہمیں سمجھ آتا ہے کہ انسان کی ایجادات اور تسخیر کائنات کا راز اسی بات میں ہے کہ کائنات جو ہیں وہ کچھ فزیکل اور کیمیکل لاز کو اوبے کرتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے وضع کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اگر یہ بات نہ ہو تو پھر ہم سائنسز کا جو علم ہے ہم وہ بھی نہ کر سکے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو لا بنائے ہوئے اس لا کو انسان اپنی عقل اور دانش سے اس کو انویسٹیگیٹ کرتا ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو رکھا ہوا ہے کہ اس کی کیا سٹیٹمنٹ ہے, اس کی کیا assumption ہے, اس کو کیسے میں پروف کروں, تو وہ اس طرح انسان پھر آگے انوینشنز میں آگے چلتا جاتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف کائنات کی بنیاد ٹھوس حقائق پہ مبنی ہے, اور دوسری طرف انسان کو وہ صلاحیتیں دی گئی جو کسی اور جاندار کو نہیں دی گئی. ٹھیک ہے جی, تو ان باتوں کے باوجود یہ ہم کیسے کہہ سکتے کہ انسان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ تو ابھی تک جو اتنی بحث چل رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے کہ انسان کا پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے. کیا یہ ہے کہ وہ جیسا چاہے اس دنیا میں زندگی گزارے, کھا لے پی لے موج اڑا لے, ٹھیک ہے, جو کہتے ہیں نا 4 دن کی زندگی, عیش اور عشرت کر لے, دوسروں پہ ظلم کر لے, ان کے حق پامال کر دے, دنیا سے رخصت ہو جائے اور پھر مٹی میں مٹی بن جائے, اور اسے کوئی باز پرس کرنے والا, اسے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا. تو گویا اس آیت میں توحید باری پہ انسان کی زندگی کے مقصد اور روز آخرت پر قوی دلائل اور شہادتیں پیش کی گئی. سمجھ آیا آپ کو؟ اب قیامت اور عالم آخرت پر جو تیسری دلیل ہے, پہلی دلیل کیا تھی؟ اب یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ اللہ کی وحدانیت اور آخرت کی حقانیت پہ جہاں پہ جو ایمفسائز کرے, اس پہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو اتنا زبردست, اتنا ڈسپلن کے ساتھ پوری دنیا, گلیکسیز اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اس کے اندر جو چل رہی ہیں, اس کو آپریٹ کرنے والا وہ ایک واحد ایک ہی ذات ہے. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ آپریٹ کر رہے ہیں, یہ تمام چیزیں کوئی نہ کوئی لاز کو اوبے کر رہی ہیں, اور لاز کس نے بنائے؟ اللہ تعالیٰ نے بنائے. اور جو قیامت اور عالم آخرت پہ جو تیسری دلیل ہے, ہر چیز جو پیدا کی گئی ہے اصطلاحی زبان میں حادث ہے, یعنی کہ حادث مین فنا ہونے والی ہے. تو کائنات کا یہ مربوط پائیدار نظام دیکھ کر انسان یہی سوچتا ہے کہ شاید ایسے ہی چلتا رہے گا, اور یہ شاید ہمیشہ ایسے ہی چلتا رہے گا. اصل چیز مادہ ہے جو ازلی ابدی ہے. مادہ صرف اپنی شکلیں بدلتا ہے, فنا نہیں ہوتا. یہ لوگوں کی مسکنسیپشن تھی, لیکن موجودہ دور کی تحقیقات نے یہ ثابت کر دیا کہ مادہ بھی فنا ہو سکتا ہے. جی,
اور ایٹم کے آپ دیکھیں اجزاء، اگر آپ میں سے کسی نے کچھ تھوڑی بہت سائنس پڑھی تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایٹم کے اندر بھی، اچھا جی، ایٹم کے جو اندر بھی جو ہے الیکٹران اور جو پروٹونز ہیں، اور اندر ایک نیوکلیس ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ انسان نے اس ایٹم کو جو اتنا چھوٹا ذرہ تھا، اس کے اندر الیکٹران اور پروٹون کا بھی نظام دھرم بھرم کر کے اس میں سے انرجی توانائی میں تبدیل کر لیا. پھر توانائی بھی مادہ میں تبدیل ہو گئی. یہ جو ایٹم بم بنا ہے وہ اسی طرح بنا نا. اس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ کی ذات اور اس کی صفات کے سوا کوئی چیز ازلی ہے نہ ابدی ہے، ہر چیز فنا ہو سکتی ہے. اور جب یہ بات سائنس کے ذریعے پروف ہو گئی تو اب کائنات کے نظام کے دھرم بھرم ہونے اور قیامت کے قائم ہونے میں آپ کے ذہن میں کیا لاجک رہ جاتا ہے؟ ٹھیک ہے جی. یہ بات ساری آخرت پہ دلیل کر کے جو بات پہ جس پہ میں ایمفسائز وہ یہ کر رہی ہوں کہ فزیکلی لاز اور جو کیمیکلی لاز جس کو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اللہ بنانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور جب چاہے گا تو دھرم بھرم کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے. اور اس پہ جب لوگ کہتے ہیں کہ قیامت کب ہوگی، تو یہ بات بھی صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جان سکتے ہیں. یہ بات معلوم کرنا انسان کی دسترس سے باہر ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے لوگ اللہ کے رسول یہ قیامت کب ہوگی، تو اللہ کے رسول بڑے پیار سے کہتے تھے تم نے تیاری کر لی. جیسے بچے، ماما کل پیپر ہے، اچھا بیٹے تیاری کر لی تم نے؟ تو کیا ہم نے تیاری کر لی؟ یہ جو اتنی لمبی بحث ابھی ہماری چلی ہے، اس میں جو فوکس پوائنٹ ہے وہ یہی ہے، ہم اکاؤنٹیبل ہیں. انسان کی پیدا ہونے کا مقصد ہے، اپنے مقصد کو سمجھیں، اور ہمارا مقصد اعلیٰ اخلاق ہے. مسلمان کی ڈیفینیشن ٹو ہیلپ ایچ ادر ہے. انسان خیر خواہ پیدا کیا گیا ہے، اور ہماری ہر بات کی، ہر ڈیڈ کی پوچھ ہوگی. وی آر آنسربل ٹو آور لارڈ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. اور ظلم کی امارت ہمیشہ عقیدہ آخرت سے کی انکار کی وجہ سے بنتی ہے. تو اللہ یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے کہ جیسے میں نے بہت شروع میں کہتی ہوں کہ ہم ٹھیک ہے، ہم بائی برتھ مسلمان ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ آخرت جو ہے نا وہ گڑبڑ ہے. اگر ہمارا عقیدہ آخرت سٹرونگ ہونا کہ میں نے آنسربل ہونا ہے، تو مجھے اپنے ہر لمحے کی ہر چیز پہ میں دیکھوں، ہاں نہیں یار یہ بات میں نے اللہ تعالیٰ کو بتانا ہے کہ میں نے یہ کیوں کیا، میری کیا ریزننگ تھی، کیا وجوہات تھی. جن ظالم اقوام کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کیا، ان سب میں مشترک بات کیا تھی؟ وہ آخرت کے منکر تھے. جس سورہ روم میں جو 2 پیش گوئیں کی گئیں، وہ لوگ بھی عذاب کا شکار کیوں ہوئے؟ کیونکہ وہ آخرت کے منکر تھے. کیونکہ جو شخص یا جو قوم آخرت میں اللہ کے حضور اپنے اعمال کی جواب دہی کی قائل ہوگی، وہ ظلم کر ہی نہیں سکتی. ان تباہ ہونے والی قوموں میں ایسے لوگ بھی موجود تھے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تم سے زیادہ طاقتور تھے، فنون دنیا کے ماہر تھے. انہوں نے زرعی میدان میں بڑی ترقیاں حاصل کر دی تھی، زمین کو چیر کر اس میں خزانے بھی نکال لیے تھے، اور تہذیب و تمدن کے لحاظ سے بہت زیادہ ترقی یافتہ بھی تھے. لیکن جب انہوں نے ظلم اور زیادتی پہ کمر باندھی تو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا. پیچھے پڑا نا قوم عاد، قوم سمود. اور پھر یہ وارن کر کے کہا جا رہا ہے کہ اب اے کفار مکہ، اگر تم نے بھی وہی سرکشی ظلم کی راہ اختیار کری تو آخر کیا وجہ ہے کہ تمہارا انجام بھی ویسا نہ ہو. ٹھیک ہے. اور یہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں. ہم کس رو میں چل رہے ہیں کہ ہم بڑے لاڈلے، آج کل کی 21ویں صدی کے ہم جنریشن تو پتہ نہیں، ہم تو اتنی ہم لوگوں نے انوینشنز اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کر لی ہیں. ہم کیا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے یا اس قیامت سے، اللہ تعالیٰ کے آنسربل ہونے سے کیا ہم بچ سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو ہمارے اپنے اندر آخرت کے لازمی ہونے کے دلائل موجود ہیں. ہمارے اپنے اندر لک ایٹ آور سیلز، اپنی باڈی، اپنی برین کی فنکشن، اپنے ہاتھ، یہ انگلیاں دیکھیں یہ کس طرح یہ فولڈ اور یہ سب کچھ ہو رہی ہیں. یہ کیا بتا رہی ہیں؟ وہ ایک ذات ہے جو چلا رہی ہے. میری ایک پھوپھو تھی، ان کو کوئی شدید آرتھرائٹس ہو گیا تھا، تو لٹرلی ان کی انگلیاں فولڈ ہی نہیں ہو پاتی تھی. وہ بس ایک خاص سچویشن میں ایک نا آدھی مٹھی جیسے کھلی بند اس سچویشن میں رہتی تھی. تو آپ سوچے کہ کتنی اللہ تعالیٰ کی نوازش ہے کہ میں انگلیوں کو فولڈ کر پاتی ہوں، ان کو میں ٹوسٹ کر پاتی ہوں، اس سے میں ہولڈ کر پاتی ہوں. تو یہ آخرت کے جو وہ ہے دلیل تو میرے اپنے ہر انسان کے اپنے اندر ہے، دوسری کائنات کے اندر ہے. بات کیا، غور و فکر کریں، دیکھیں
کائنات کیسے آسمان بغیر پلرز کے کھڑا ہے. اور پھر تیسرے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول بھیجے جو بعد الموت پیش آنے والے حقائق سے خبردار کرتے تھے تاکہ ہمارا عقیدہ آخرت سٹرونگ ہو جائے, ہم دنیا میں ایسے کام کر لیں کہ اللہ کو راضی کر لیں. اللہ تعالیٰ کبھی کسی پہ زیادتی اور ظلم نہیں کرتا. تو ابھی تک یہ جو میں آیت نمبر 8 تک میں نے ابھی جو کیا تھا اس میں اس کو ہم ایک نظر دیکھیں تو ہمیں سمجھ آئے. آیت نمبر 8 کو پڑھتے ہیں. کیا انہوں نے اپنے دل پر غور نہیں کیا؟ اللہ نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے, زمین اور آسمان کے درمیان میں کیا ہے؟ ہوا ہے. آپ سوچیں ہوا بھی ایک مکسچر آف گیسز ہے. اب اس مکسچر آف گیسز میں کوئی اتھل پتھل ہو جائے, کوئی آکسیجن کم ہو جائے یا کاربن ڈائی آکسائڈ یا میتھین یا کوئی اور گیس زیادہ ہو جائے تو ہمیں تو سفوکیٹ ہو جائیں گے, سانس لینا مشکل ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے جو سب چیزیں بنائی اللہ بالحق, حق کے ساتھ بنائی, اور پھر کیا بنائی؟ وہ آجل مسمى, اور ایک وقت مقرر تک بنائی. کلیئر کٹ بتایا کہ اس دنیا کی بھی ایک شیلف لائف ہے. شیلف لائف سمجھتے ہیں نا, جیسے اب کنو لے کر آتے ہیں, آج کل سردیاں ہیں تو کنو آتے ہیں تو اس کی ایک شیلف لائف ہوتی ہے, فنگس لگنا شروع ہو جاتا ہے. کوئی چیز آپ لاتے ہیں اس کی ایک شیلف, تو ہم انسان کی بھی اس دنیا کی بھی ایک شیلف لائف ہے, ایک وقت مقرر ہے. اور بہت سے لوگ اپنے پروردگار کے ملنے سے قائل نہیں ہیں. یہ جو پوری ایکسپلینیشن تھی اس چیز پہ تھی کہ جو لوگ آخرت کے منکر ہیں ان کو ہم نے دلیل دے کر سمجھانے کی کوشش کی کہ آخرت ہونی ہے, مر کے انسان نے مٹی تو ہونا ہے, لیکن اللہ کے حکم سے اٹھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی کا حساب دینا ہے. آیت نمبر 9, اولم کیا نہیں, یسیرو یہ وہ, اور آگے سیر کر لی, انہوں نے سیر کی فل اردے زمین میں, فینظرو فا وہ وفا پس یہ وہ, اور آگے نظر, وہ دیکھتے ہیں کیفا کس طرح کیسے, کانا ہوا, عاقباتو عاقبت انجام, الذین ان لوگوں کا جو, من قبلہم جو ان سے پہلے تھے, قانو وہ تھے, اشدہ شدید سخت زیادہ سخت, منہم ان سے, قوتن قوت میں, وآثارو اور آثارو انہوں نے ابھارا, ٹھیک ہے, ابھارا, الارض ابھارا مینز ادھیڑا, الارض زمین کو اکھاڑا, وَأَمَرُوهَا امر عمر سے ہے, انہوں نے اس کو عمر آباد کیا, اکثرا زیادہ, اکثر, مما اس سے جو, امروہا آباد کیا انہوں نے اس سے, وجاءتہم اور آئے ان کے پاس, رسولہم ان کے رسول, بالبینات سات روشن نشانیوں کے, فما کان اللہ پس نہ تھا اللہ, لیظلمہم کہ ظلم کرتا ان پر, ولیکن اور لیکن, کانو وہ تھے, انفسہم اپنے آپ پر, یظلمون ظلم کرتے. یہ بہت ڈیٹیل سے میں نے ابھی آپ کو پہلی ہی تفسیر میں بتا دیا. اب یہاں پہ اس کو بامحاورہ دیکھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر نہیں کی؟ سیر کرتے تو دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا. وہ ان سے زیادہ قوت میں کہیں زیادہ تھے, جو انہوں نے زمین کو جوتا, اس سے زیادہ آباد کیا تھا, جو انہوں نے آباد کیا تھا. ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں لے کر آتے تھے, تو اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پہ ظلم کرا, بلکہ وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے. اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا سیاحت بھی کرنی چاہیے, لیکن جب سیاحت کریں تو غور و فکر بھی کریں نا زمین پہ کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں بنائی. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں, اگر ٹو دا ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ بات کی جائے تو, اور جتنی ہم نے ابھی تک اس قرآن میں مثالیں پڑھ چکے ہیں پچھلی قوموں کی, تو آپ دیکھتے ہیں قوم میں عاد سمود کیسے زبردست تھے, چٹانوں کو کھود کھود کے گھر محل بناتے تھے, بڑی زبردست ان کی مضبوط گھر تھے. لیکن جب انہوں نے سرکشی کی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب سے ان کو تہس نہس کر دیا. تو جو لوگ سمجھتے تھے کہ ہم زیادہ, جیسے آج کل کی ہمارا جو دور ہے, ہم سوچتے ہیں کہ جی ہم تو بہت, جس کو کہتے ہیں نا انٹیلیجنٹ, آئی کیو لیول ہمارا
ہمارے بچوں کا بہت زیادہ ہے. انوینشن جو ہماری ہیں وہ تو ہمارے پچھلے لوگ تو سوچ بھی نہیں سکتے. تو یو نیور نو جو اب 2022 چل رہا ہے, 2022 سے 2032 جب آئے گا یا 42 آئے گا, اس کے بعد جو جنریشن آئے گی وہ کہے گی وہ یہ جنریشن والوں کو تو کچھ پتا نہیں تھا, جو جنریشن ہمیں پتا ہے کہ ہم لوگوں نے کیا کیا انوینشنز کر دی. تو اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ ابھی تک جتنی زندگی ہے زمین میں گھومو پھرو, دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو انجام کیا ہوا جو کہتے تھے کہ ہم قوت میں بڑے زیادہ ہیں یا ہم بہت زیادہ کچھ جانتے ہیں. تو اب زیادہ دور نہ جائیں تو اگر آپ اکثر میں انڈس ویلی سیویلائزیشن کی ایگزامپل دیتی ہوں کہ جب پاکستان میں آپ بڑے خوشی خوشی ٹیکسلا اور یا مہنجو داڑو وغیرہ یہاں پہ آپ جاتے ہیں اور جا کے اس کے کھنڈرات دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں واؤ, اس پہ جب لوگوں نے تحقیق ریسرچز کی تو انہوں نے پتا چلا کہ یہاں پہ جو قوم رہتی تھی بڑی سیویلائزڈ تھی, کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ وہ جو گھر تھے اس کی جو آرکیٹیکٹ بڑا خوبصورت تھا, یعنی کہ اتنے پرانے وہ جو کھنڈر ملے اس میں پتا چلا اس میں 2-2 3-3 منزلہ گھر تھے, اسٹیئرز بھی تھیں, اٹیچ واش رومز بھی تھے, سیوریج سسٹم بھی وہاں پہ ملا. پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دیکھا کہ باقاعدہ ان کو ایک جگہ ایسی بھی ملی کہ جہاں پہ باقاعدہ کورٹ لگتا تھا, جہاں پہ انصاف کے فیصلے کیے جاتے تھے, وہاں پہ لا بھی تھا. پھر انہوں نے آرٹیفیکٹس دیکھے تو پتا چلا کہ جو قوم تھی بے انتہا, اس کے اندر آرٹ بہت زیادہ تھا, بہت زیادہ کلچرڈ تھی, بڑی زیادہ سیولائز تھی. اچھا وہ سب چیزیں پتا چل گئی, وہ کھود کے ان کے چیزیں جو تھے آرکیولوجسٹ نے سب کچھ کھوجا, لیکن یہ سمجھ نہیں کہ وہ قوم گئی کدھر, کہاں گئی, وہ ختم کیسے ہوئی, یہ ریزن سمجھ نہیں آیا. ہاں ان کی جو باقیات ملے وہ اس سے یہ پتا چل گیا کہ بڑی اچھی نفیس قوم تھی. تو اسی طرح ہم بھی چلے جائیں گے, اسی طرح اور قومیں بھی آ جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے. مشکل کیا ہے کہ مشکل بھی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے آسان دین بنا کے بھیجا ہے کہ اس پہ عمل کرنا. اب دیکھیں ان آیات میں تاریخی ثبوت پیش کیا گیا کہ دنیا میں جن قوموں نے آخرت کا انکار کیا یا اخروی زندگی کے بارے میں بے خبر ہو کر آخرت کے انکار کی وجہ سے وہ برائیوں میں مبتلا ہو گئے, اخلاقی بگاڑ لازمی نتیجہ تباہی ہوتا ہے جس سے وہ بچ نہ سکے. جو بھی آخرت کا انکار کرے گا وہ عذاب سے بچ نہ سکے گا. تو یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ ظلم نہیں کیا, اللہ نے تو اپنی مہربانی سے رسول بھیج کر ان کو سیدھے راستے سے خبردار کرنے کا انتظام کیا, اور انہوں نے اپنی غفلت سے رسولوں کا انکار کیا اور عذاب کا شکار ہو گئے. برائی کا لازمی نتیجہ تباہی ہے, اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس نے پہلی بار دفعہ پیدا کیا ہے, اس کے لیے دوسری دفعہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. آگے بچیں اگلی آیت نمبر 10. سما پھر, کانا تھا, عاقبات انجام, الذین ان لوگوں کا, برائی کی, سو کہتی برائی کو, سو بہت برا, ان کے کذب سے جھٹلایا, جھوٹ بولا انہوں نے, بھی آیات اللہ, ساتھ اللہ کی آیات کا, وَكَانُوا اور تھے, بیہا ساتھ اس کے, یستہزئون استہزاء کرتے, مذاق اڑاتے. با محاورہ دیکھتے ہیں کہ اور پھر جن لوگوں نے برائی کے کہ ان کا انجام بھی برا ہوا, اس لیے اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے اور ان کی ہنسی اڑاتے رہتے تھے. اب یہاں پہ بات یہ کی جا رہی ہے کہ یہ کیا کرتے تھے, یہ ہنسی اڑاتے تھے اللہ کی آیات کا. اللہ کی ہنسی آیات کو جھٹلانا یا اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا, مجھے تو لگ رہا ہے یہ آج ہمارے قوم کی بات کی جا رہی ہے کہ ہماری قوم میں یہ کرائم کتنا زبردست ہے, یہ آیات کا مذاق اڑانا. تو یہ ان کی ظلم اور زیادتی کی آخری حد تھی. نہ انہوں نے اپنے اندر کی سعادت پہ غور کیا, نہ نظام کائنات پہ غور کیا, اور رسولوں نے جو انہیں اپنے اصل حقائق سے آگاہ کیا تو نہ صرف انہیں جھٹلایا بلکہ اللہ کی آیات کا مذاق بھی اڑانے لگے. اور جب ان کی سرکشی اس حد تک پہنچ گئی اور عملی طور پر اس ظلم اور زیادتی میں آگے ہی بڑھتے چلے گئے, تو انہیں ان کی بدعملی کی سزا بھی اتنی بری ملی جس حد تک ان کے اعمال برے تھے. وما علینا الا البلاغ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.